اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں وہ خاص طبقہ ہے لوگوں کا جو چاہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لے. ہر بندہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا, ہر بندے کو کسی نہ کسی بابے پیر فقیر کے واسطے سے جانا پڑتا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ, کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو. ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے. تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس, ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو. وہ خاص لوگ ہیں, ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے. ہم کہتے ہیں آپ بندوں کی بات کرتے ہو. حدیث ہمیں سکھاتی ہے سلیمان علیہ السلام جب بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تھے, راستے میں ایک چیونٹی دیکھی تھی جو الٹی لیٹی ہوئی تھی, ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی یا رب انی خلق من خلقک, اللہ میں تیری مخلوق, میں تیری بندی, مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلا دے. نبی کہنے لگے چلو واپس چلیں. ساتھیوں نے کہا اتنی دور نکل کے آئے, بارش کا سوال تو کیا نہیں. کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی, کیڑی, نملہ وہ مانگ چکی ہے اور اللہ نبی سے پہلے اس مخلوق کی سن کے سب کو پلا چکا, پلانے کا فیصلہ فرما چکا. آپ کہتے ہو بندے خاص ایک ٹبر ہے پیروں کا جو ڈائریکٹ اللہ کو پکارے, باقی کوئی نہ پکارے, وہ ان بابوں کے ذریعے ہو کے پکارے. یا تو چیونٹیاں پکار رہی, یہاں جانور پکار رہے ہیں اور اللہ جانوروں کی سن کے نبی کی دعا سے پہلے ہی بارش برسانے کے فیصلے فرما دیتا ہے. آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ, جب تو سوال کرے, جب تو مانگے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے. اللہ کے لیے اعلی مثال, بندہ اس سے مانگتا ہے جس کے دل میں رحم و کرم زیادہ ہو. آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہے اور گھر میں کام کرنے والی ماسی بھی بیٹھی ہے. کس سے مانگو گے, ماں سے یا مائی سے؟ ماں سے, کیونکہ ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ پڑوسن کے دل میں نہیں ہو سکتی. مثال سمجھ آ گئی؟ اللہ کے لیے اعلی مثال جو رب کے ہاں اپنی مخلوق کی محبت ہے وہ ماؤں کی محبت سے بڑھ کر ہے. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا, اس کے حصے لگائے, ایک حصہ زمین پہ اتارا, 99 حصے میرے مولا کے پاس ہے. خامند کی بیوی سے, بیوی کی خامند سے, اولاد کی ماں باپ سے, ماں باپ کی اولاد سے, جانوروں کی اپنی بچوں سے, جتنی محبتیں ہیں وہ اس رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس ایک حصے کو بھی اٹھا لے گا اور پوری رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن کے کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ سب کو اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس عطا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم. پیروں, فقیروں, بابوں, مولویوں, عوام کو گمراہ نہ کرو کہ اللہ سے نہ مانگو, اللہ سے نہ مانگو. یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو. طاہر القادری صاحب مثال دیتے ہیں کہ آپ نے بجلی لگانی ہو تو کیا کرو گے؟ ٹرانسفارمر سے لگاؤ گے؟ بلب جلانا ہے ڈائریکٹ ٹرانسفارمر کے پاس جاؤ گے جو یہ چھوٹا سا میٹر تمہارے گھر میں آیا ہوا ہے وہاں لگاؤ گے؟ اگر ٹرانسفارمر پہ لگا دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلب پھٹ جائے گا, مشینری فیوز ہو جائے گی. لہذا ٹرانسفارمر کے پاس نہیں جانا, گھر میں لگے ہوئے میٹروں کے پاس اور وہاں پہ سوچ لگا کے بلب آن کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. شیطان بھی بغلے بجاتا ہوگا تمہاری یہ گفتگو سن کے کہ مینو کام کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں, یہی کافی رہن گے. یہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے جب سوال کرو فاسأل اللہ. یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ابو بکر جب تو سوال کرے اللہ سے کرنا, عمر تو سوال کرے اللہ سے کرنا, عثمان و علی, طلحہ, زبیر, سعد و سعید, تم بدر والو, بیت رضوان والو جو کبار صحابہ ہیں, تم جب مانگو تو اللہ سے, اور میرے امتیوں جب تم آؤ تو ان صحابہ سے مانگنا. آپ نے کہا
قیامت تک آنے والے مسلمان کو حکم دیا جب سوال کر اللہ سے سوال کر. یہ جھوٹی مثالیں دے کر، یہ غلط مثالیں دے کے عوام کا ذہن خراب کرنے والوں کہ ٹرانسفارمر سے کنیکشن لگاؤ گے تو آپ کی استری جل جائے گی، بلب جل جائے گا، وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ خود حکم دیتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب بھی میرے بارے میں سوال کرے اللہ کہا ہے میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں.